شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل. ہم نصاب الصرف سے مشکل صیغوں کا بیان پڑھ رہے تھے. آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند مشکل صیغوں کے تعلق سے پڑھیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. آج ہم صیغہ نمبر 9 سے پڑھیں گے. دیکھیں صیغہ نمبر 9 وَيَتَّقْهِ. وَيَتَّقْهِ کون سا صیغہ ہے، کس باب سے ہے، حروف اصلیہ کیا ہیں، 7 اقسام میں کیا ہے، آئیے جانتے ہیں. یہ صیغہ واحد مذکر غائب، اثبات مضارع معروف، لفیف مفروق از باب افتعال ہے. وَيَتَّقْهِ جو ہے یہ باب افتعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. 7 اقسام میں لفیف مفروق ہے. لفیف کسے کہتے ہیں؟ جس کلمے کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت موجود ہوں اور دونوں الگ الگ ہوں اسے لفیف مفروق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لفیف اسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں اسے لفیف کہتے ہیں. لفیف کی 2 قسم ہے، ایک ہے مفروق، ایک ہے مقرون. لفیف مفروق اسے کہتے ہیں کہ دونوں حرف علت الگ الگ ہوں، جدا جدا ہوں. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں اور دونوں الگ الگ ہوں، جدا جدا ہوں، اسے لفیف مفروق کہتے. کیونکہ وَيَتَّقْهِ میں 2 حروف علت ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں، ملے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے یہ لفیف مفروق ہے. وَيَتَّقْهِ کے حروف اصلیہ واو قاف یا. ٹھیک ہے، دیکھیں واو قاف یا یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں اور اس میں 2 حرف علت واو اور یا ہیں. واو شروع میں ہے اور یا آخر میں ہے، درمیان میں قاف ہے، دونوں حرف علت ملے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے یہ لفیف مفروق ہے. اچھا، یہ باب افتعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یتقی کیسے ہو گیا؟ وہ تو اگر باب افتعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو یجتنبو کے وزن پر آنا چاہیے تھا. یجتنبو کے وزن پر کہاں آیا؟ اسی کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیں اصل میں یتقی تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی کچھ اور اصلی تھی جسے یہاں بیان نہیں کیا گیا. اس سے پہلے کیا تھی اصل؟ اس سے پہلے اصل میں وہ یجتنبو کے وزن پر یو تقیو تھا. یو تقیو کیونکہ حروف اصلیہ کیا ہیں؟ واو قافیہ. تو اصل میں وہ یجتنبو کے وزن پر یو تقیو تھا. یو تقیو. تو قاعدہ کیونکہ ہے کہ باب افتعال کے فا کلمے میں واو اور یا آتے ہیں تو انہیں تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیتے ہیں، اس لیے واو کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کیا گیا. اور آخر میں جو یا پہ ضمہ تھی، ضمہ یا پر ثقیل ہونے کی وجہ سے اسے ساکن کر دیا گیا، تو یو تقیو سے یتقی ہو گیا. ٹھیک ہے، یو تقیو سے یتقی ہو گیا، جسے یہاں بیان کیا گیا ہے. اصل میں یتقی تھا، وَيَتَّقْهِ یہ اصل میں یتقی تھا. قرآن پاک کی آیت وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ الآیہ، یہاں من کی وجہ سے یطیعو کے آخر میں جزم آ گئی، کیونکہ من شرطیہ ہے اس لیے یطیعو کے آخر میں جزم آ گئی تو لام کلمہ ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے جو یا تھی وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی. دیکھیں یطیعو میں عین سے پہلے یا ہے جو کہ پہلے سے ساکن ہے، اور عین جو کہ لام کلمہ ہے یہ من کی وجہ سے ساکن ہو گیا، یا پہلے سے ساکن اور عین ساکن ہو گیا، تو دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماع ساکنین ہو گیا، جس کی وجہ سے یا کو گرا دیا گیا یا گر گئی. اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہاں من کی وجہ سے یطیعو کے آخر میں جزم آ گئی تو لام کلمہ ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے جو یا تھی وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، جبکہ یخشا سے الف اور یتقی سے یا گر گئی، کیونکہ یخشا اور یتقی ان دونوں کا عطف یطیعو پر ہے، اس لیے ان کے آخر سے بھی حروف علت جو ہیں یخشا سے الف اور یتقی سے یا یہ گر گئے.
پھر یتقی کیسے ہو گیا؟ قاف ساکن کیسے ہوا؟ اگر یا گری تو کیا ہوا؟ قاف پہ کسرہ بھی باقی ہے، یتقی تھا یتقی ہوا. تو ابھی جو قاف ساکن ہے یہ کیسے قاف ساکن ہوا اسے بیان کر رہے ہیں. یتقی میں یا کے گرنے کے بعد ضمیر مفعول کی وجہ سے فعیلن کی صورت پیدا ہو گئی، یا گر گئی، اس کے بعد یتقی کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہے، تو مفعول کی ضمیر کی وجہ سے، کیونکہ مفعول کی ضمیر متصل ہے، مفعول کی ضمیر کے متصل ہونے کی وجہ سے فعیلن کی صورت پیدا ہو گئی، مثلا تقیہن، لہٰذا قاف کو ساکن کر دیا تو یتقی ہو گیا. کیونکہ اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ جہاں بھی فعل کا وزن پیدا ہوتا ہے تو درمیان والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. اس لیے کیونکہ یہاں پہ فعلن کی صورت پیدا ہو گئی، فعلن کا وزن پیدا ہو گیا، اسی وجہ سے قاف کو ساکن کر دیا تو یتقی ہو گیا. صیغہ نمبر 10 ارجح. ارجح کون سا صیغہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں. ارجح صیغہ واحد مذکر امر حاضر معروف ناقص از باب افعال ہے. ارجح جو ہے یہ باب افعال سے ہے. اس کے حروف اصلیہ را جیم یا، آخر میں یا تھی جو کہ گر گئی ہے، کیونکہ امر بناتے وقت اگر آخر میں حروف علت ہوں تو انہیں گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باب افعال سے ہے. ارجح صیغہ واحد مذکر امر حاضر معروف ناقص از باب افعال ہے. اس کے بعد واحد مذکر غائب کی ضمیر مفعول آنے کی وجہ سے ارجح ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد مفعول کی ضمیر آئی، واحد مذکر غائب کی مفعول کی ضمیر آئی، اسی وجہ سے ارجح ہو گیا. قرآن پاک میں اس کے بعد و اخاہو کا لفظ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد یعنی ارجح کے بعد و اخاہو کا لفظ ہے، لہٰذا جیہوا ہوا، کیونکہ جیم پر پہلے سے کسرہ ہے، اور جو مفعول کی ضمیر ہے اس پہ بھی کسرہ ہے، کیونکہ مفعول کی ضمیر کو پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کسرہ ہو یا ساکن ہو تو اس ضمیر کو بھی کسرہ پڑھیں گے، اس ضمیر پر بھی کسرہ پڑھیں گے. تو کیونکہ جیم پر کسرہ ہے اس لیے ہا پر بھی کسرہ پڑھیں گے، تو جی ہوا، اور واو بھی متحرک ہے، جی ہوا. ٹھیک ہے، جی ہوا فعیلن کی صورت پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے نا، قرآن پاک میں اس کے بعد و اخاہو کا لفظ ہے، لہٰذا جیہوا یعنی فعیلن کی صورت پیدا ہو گئی. جیسے ابیلن ہے. اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ اس وزن میں بھی درمیان والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. فعل کا وزن پیدا ہوتا ہے تب بھی درمیان والے حرف کو ساکن کرتے ہیں، اور یہ وزن یعنی فعیلن کا وزن پیدا ہوتا ہے تب بھی اہل عرب درمیان والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، لہٰذا ہا کو ساکن کیا تو ارجح و اخاہو ہو گیا. ٹھیک ہے، ارجح و اخاہو ہو گیا. ٹھیک ہے، ضمیر مفعول ملنے کے بعد ارجح تھا، اصل میں ضمیر مفعول ملنے کے بعد ارجحی ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہاں جو لکھا ہے نا کہ اس کے بعد واحد مذکر غائب کی ضمیر مفعول آنے کی وجہ سے ارجح ہو گیا، تو ہا کو جو ساکن کیا گیا ہے یہ ساکن درست نہیں ہے، کتابت کی غلطی ہے، ارجحی ہو گیا کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کیا ہے اصل میں کتابت کی غلطی یہاں پہ یہ ہوئی ہے کہ ارجحی ہو گیا، یہ لکھنا چاہیے تھا. شروع سے پڑھیں، دیکھیں ارجح صیغہ واحد مذکر امر حاضر معروف ناقص اسباب افعال ہے. اس کے بعد واحد مذکر غائب کی ضمیر مفعول آنے کی وجہ سے ارجح ہو گیا. جو یہاں پہ ارجح لکھا ہے اس کے ہا پر سکون ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہا پر کسرہ ہونا چاہیے. ارجحی ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ درست ہے. خیر، صیغہ نمبر 11 غصوہ. غصوہ کون سا صیغہ ہے؟ دیکھیں غصوہ اصل میں غصو یہ ماضی کا صیغہ ہے، واو یہ عطف ہے. ٹھیک ہے نا، عطف کے لیے ہے. دیکھیں بیان کر رہے ہیں اسے. غصو جمع مذکر غائب ماضی معروف ناقص واوی اسباب نصر ینصر سے، اسباب نصر ینصر سے ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ اسباب نصر ینصر یہ بھی غلطی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ جب از استعمال کیے تو پھر سے کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. از کا معنی بھی سے اور سے کا معنی بھی سے، تو یہاں پہ بھی کتابت کی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا، غصو جمع مذکر غائب ماضی معروف ناقص واوی اسباب نصر ینصر، بس یہ درست ہے. سے کو کاٹ دیں یا پھر شروع سے از کو کاٹ دیں، اسباب نصر ینصر. جیسے رمو،
جیسے رمو ہے، اس کے بعد واو عطف آ گیا، عصو یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کے بعد واو عطف آ گیا۔ قرآن پاک میں بیما عصو وکانو یعتدون، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ واو غیر مدہ کا واو عطف میں ادغام کر دیتے ہیں، یعنی وہ واو جو واو مدہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، واو مدہ کسے کہتے ہیں، یعنی واو ساکن ہو اس سے پہلے ضمہ ہو تو اسے کہتے ہیں واو مدہ۔ تو جو واو مدہ نہ ہو، یعنی اس سے پہلے ضمہ نہ ہو، واو ساکن اور اس سے پہلے ضمہ نہ ہو، تو اس کا واو عطف میں ادغام کر دیتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ واو غیر مدہ کا واو عطف میں ادغام کر دیتے ہیں، تو کیونکہ جو یہاں پہ عصو ہے، عصو میں جو واو ہے یہ واو مدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ضمہ نہیں ہے تو واو مدہ نہیں ہوا، اس لیے عصو میں جو واو ہے اس واو کو واو عطف کے ساتھ ادغام کر دیا گیا، اس واو کا ادغام، یعنی عصو کے واو کا ادغام کر دیا گیا واو عطف میں، تو عصو ہو گیا، کیا ہو گیا، عصو، اسی کو بیان کیے، اس لیے عصو کانو یعتدون ہو گیا، عصو کانو یعتدون۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔